بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو سامعین محترم، آج جو ہے ہم شب برات کی فضیلت اور اس میں جو ہونے والے احکامات ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ حضرات نے بات کو پورا بھی سننا ہے اور توجہ سے بھی سننا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، شریعت محمدیہ سے ثابت ہے اور قرآن مقدس کے اندر سورہ دخان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سامعین محترم، اس آیات کی تفصیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ ان آیات سے مراد نصف من الشعبان ہے، یعنی شب برات کی رات ہے۔ تو جی ناظرین و سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہمیں ملتا ہے، روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابن ماجہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ اس رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے، اور اسی طرح اور بھی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ 15 شعب یعنی ایک عظمت والا دن ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ بھی ثابت ہے، اور ہمیں اس روزہ رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی سالوں سے میرا معمول ہے کہ الحمدللہ اس کا روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ہاں، اس روزے کو فرض نہ سمجھیں، واجب نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں۔ جو بندہ نہ رکھ پائے اس کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، لیکن شریعت مطہرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے روزہ رکھنے اور رات کے قیام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سامعین محترم، 15 شعبان المعظم، جس کو لیلۃ البرات عربی میں اور ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، احادیث میں شعبان کی اہمیت اس اعتبار سے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند جب نظر آتا تو جب دعا مانگتے تو شعبان کا بھی ذکر فرماتے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، احسو حلال شعبان و رمضان، کہ شعبان کا جو چاند ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھو، اس کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ تو چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، شعبان رمضان کی تمہید ہے، تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ شعبان میں رمضان کی تیاری ہے۔ اس کی خاص اہمیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ پھر شعبان میں 15 شعبان یعنی 15ویں رات، اس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہمارے عرف میں شب برات کہتے ہیں۔
یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث موجود ہے، جو کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1388، اسی طرح امام بہقی شعب الایمان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب شعبان کی درمیانی یعنی آدھے شعبان کی بعد رات یعنی 15ویں، فقوموا لیلها یعنی اس رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ تو 15 شعبان کی رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ مستحب ہے، رکھنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، نہ ہی سنت مؤکدہ ہے اور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ نہ رکھے اور 15 شعبان کی شب کا قیام نہ کرے، کوئی اس پر ملامت نہیں، اس پر کوئی نکیر نہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن اس رات کو قیام اجتماعی کرنا، نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنا، بقایا تداعی کر کے لوگوں کو دعوت دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح باقاعدہ شعبان کے روزے کے لیے رمضان کے روزوں کی طرح عمومی سحری کے اعلان کرنا، عمومی افطاری کے اعلان کرنا اور سحری افطاری کا اہتمام کرنا، یہ نامناسب ہے۔ یہ عبادت ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی ہے، فرض واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے مشائخ سے اس رات کا بھی قیام ثابت ہے۔ رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادت بھی ثابت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، احادیث کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس فہرست کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث شعب الایمان کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3556، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اتانی جبرائیل فقال هذه اللیلہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی شب ہے، یعنی 15ویں شب ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ کلب۔ بنو کلب کی آ کر فرمانے لگے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالی اس رات میں جہنم سے لوگوں کی آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن لا ينظر اللہ فیہا الا مشرک الی آخرہ۔ لیکن 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہ ہم تو نہیں ہیں ان لوگوں میں، ہمیں ہر بندے کو اپنے دامن کے اندر، اپنے گربان کے اندر جھانکنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس فہرست کے اندر ہمارا نام تو نہیں ہے، کہیں ہم تو اس فہرست سے نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو خدا را جلدی سے اللہ کی ذات سے توبہ کریں اور ان چیزوں سے بچیں۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ بغض رکھنے والا، نمبر 3
رشتہ داروں سے قطع تعلق ختم کرنے والا۔ نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ نمبر 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 6 شراب کا عادی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے، اور کس قدر محرومی کی بات ہے کہ اتنا بڑی رات کے اندر، اس رات میں بھی انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور انسان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم شرک سے توبہ کریں، کینے اور بغض سے توبہ کریں، قطع تعلق سے توبہ کریں، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے سے توبہ کریں، والدین کی نافرمانی کرنے سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں کے اندر ملوث ہے تو توبہ کر لے، آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا فیصلہ کرے اور سچی پکی توبہ کر لے، تو پھر جا کر اللہ رب العزت اس رات کی جو برکات ہیں، اس رات پر جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں، وہ پھر ہمیں نصیب ہوں گے۔ بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان یعنی شب برات، لیلۃ البرات کی رات عبادت بھی کر سکتے ہیں، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نہ تو اجتماعی عبادت کریں، مطلب یہ ہے کہ نہ تداعی کریں اور نہ ہی لوگوں کو جمع کریں کہ آ کر آئیں جماعت کریں نوافل کی، آ کر بیٹھیں یہ کریں وہ کریں، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انفرادی عبادت ہے۔ ہاں اتفاقاً کچھ لوگ جمع ہو جائیں، آپ نے تلاوت کر لی بیٹھ کر، ذکر کر لیا اکٹھے بیٹھ کر، اللہ کا نام لے لیا، بیان ہو گیا اور اکٹھے بیٹھ کر سن لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں لوگوں کو جمع کر کے بیان کرنا، سمجھانا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ عبادت کرنے میں حرج نہیں، مستحب ہے، کرنی چاہیے، مگر اس کو ضروری نہ سمجھیں، خاص کھانے نہ پکائیں، اور جو عبادت کا اہتمام نہیں کرتا اس کو مجرم نہ سمجھیں، غلط نگاہیں سے نہ دیکھیں، اس پر باتیں نہ بنائیں، اور توبہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی عبادت اور اس رات کے قیام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ 15ویں شب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ کر لیں کہ سب سے بہتر ہے، بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد کوئی گناہ نہ کریں، کچھ دیر تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، نوافل پڑھ لیں اور سو جائیں۔ صبح جلدی اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، وطر پڑھ لیں، پھر فجر کی نماز تک خود کو اعمال کے اندر مشغول رکھیں، جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کے اندر گزارنا شمار فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت اس رات کو، ویسے بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز پڑھ کر سوتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ تو خاص رات ہے، اس میں بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور غلط رسومات اور بدعات اور جو من گھڑت باتیں ہیں ان کے پیچھے جانے سے بہتر ہے انسان توبہ کرے، اللہ کی ذات سے معافی مانگے، اپنے اچھے اچھے فیصلے کروائے، کیونکہ بعض کتب کے اندر یہ بھی قول آتے ہیں کہ اس رات کے اندر انسان کی تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو اللہ کی ذات سے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہماری آنے والی تقدیر ہے، جو ہمارے آنے والے فیصلے ہیں تقدیر کے، وہ اللہ رب العزت آسانی والے اور اچھے فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ان باتوں پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے، اور ان کو بھی، تاکہ ان باتوں سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔